اس کے کئی مضامین جو ہیں وہ تقریباً پہلے گزر بھی چکے ہیں، اور ابتدا اس کی قرآن کریم کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بڑائی سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں مشرکین کے اعتراضات تھے، جیسے کہ پہلے گزرا ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کوئی کہتا تھا کہ یہ انہوں نے نعوذ باللہ خود بنایا ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ایسا کچھ ہو تو تم ثابت کر کے دکھا دو۔ کسی نے جادو کہہ دیا، کسی نے کچھ بھی کہہ دیا جو ان کے عام اعتراضات تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اعتراض کر دیے، اور کہتے تھے کہ جی یہ تو اللہ کا بندہ ہے، یعنی عام انسان ہے، کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے؟ اور اگر پیغمبر بننا ہے تو اللہ کی طرف سے کسی کو آنا چاہیے، یہ تو ہم میں سے ہے، تو ہم سب برابر ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے کیسے پیغمبر بنا لیا، حالانکہ یہ اللہ کی پسند سے اور اللہ کے انتخاب سے ہوتا ہے، اس میں انسان کے انتخاب کا کوئی دخل تو ہے نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی کو نبوت رسالت ملے تو ان کا خیال یہ تھا کہ جب نبوت رسالت ملے تو اس کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ پھر کسی ایسے بندے کو ملے جو دنیاوی اعتبار سے بھی مالدار ہو، جس کے دنیاوی اعتبار سے بھی سردار ہو۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں اتنے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں ملی، ان کو مل گئی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میری مرضی، جو ترتیب میری ہے، میں جس ترتیب جس کو پسند کرتا ہوں، جس کو منتخب کرتا ہوں، اس کو پیغمبر بناتا ہوں۔ میں اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مالدار ہے، یہ سردار ہے، جو بھی ہے، بس جو میرے ہاں اس کام کے لیے بہتر ہوتا ہے میں اس کو منتخب کر لیتا ہوں۔ تو ان ساری باتوں کی تردید یہاں پر آ گئی۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کے مطالبات بھی بڑے عجیب عجیب ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے ہیں، فرشتے خود آ جائیں، اللہ کی طرف سے کہیں کہ جی دیکھو ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، پھر ہم مان لیں گے۔ یہ سب فضول باتیں، بہانے ہیں، حق کی بات اور دعوت اور اسلام کی بات سے بھاگنے کے لیے بہانے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہ فرشتوں کو وہی دیکھنے کا ایک وقت ہے، وہ وقت کب ہے؟ جب مرنے لگو گے تو فرشتوں کو دیکھو گے۔ فرمایا جب فرشتوں کو دیکھ لو گے نا تو پھر واپسی کی امید نہیں ہے، پھر واپسی کا راستہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں فرشتے دیکھ لو گے لیکن پھر وقت تو اس میں واپسی کا ہوگا نہیں، لہٰذا ان کے دیکھنے سے پہلے پہلے ہی اپنا کام کرو اور دعوت کو تسلیم کر لو، مان لو، ورنہ پھر بعد میں فرشتوں کے دیکھنے کے بعد پھر تمہیں واپس مہلت نہیں ملے گی۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ یہ لوگ چونکہ قبولیت ایمان اور قبولیت اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، پہلے ایمان ہونا چاہیے، تو ان میں فرمایا کہ وہ ہے نہیں۔ جب نہیں ہے تو فجعلناہ ھباء منثورا، ان کے اعمال بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی چیز کو ہاتھ میں رکھ کے پھونک مار کے اڑا دو، کسی کام کے نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس اصل جو دولت ہے ایمان کی وہ نہیں ہے۔ اور قیامت کا دن فرمایا ان کے لیے پھر بہت سخت ثابت ہوگا۔ یہ ندامت کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، کہیں گے کہ کاش ہم نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا اور پیغمبر کو اپنا دوست بنایا ہوتا، سیدھے رستے والے سیدھی نیک لوگوں کو اپنا پیشوا اور رہنما بنایا ہوتا تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ اور پھر فرمایا کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائیں گے کہ میرے رب میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، اگر یہ قرآن پر قائم رہتے تو پھر یہ حالت نہ ہوتی، لیکن کیا کریں کہ قرآن تو ان کے ہاں ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ تو قرآن کریم اصل تو قرآن ہے، سب کچھ تو اسی سے نکلا ہے، جب یہ قرآن ہی کو نہیں اپنائیں گے تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ پھر فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہے، یہ قرآن چھوڑنا جو ہے وہ کئی طرح ہوتا ہے۔ یہ قرآن کو انسان سنے ایمان نہ لائے جیسے مشرکین کا تھا۔ اب یہ ہے کہ دوسری صورت یہ کہ انسان قرآن کو پڑھتا بھی ہو، ایمان بھی رکھتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا جیسے ہم آج کل کے مسلمان کرتے ہیں۔ اور تیسری یہ کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں قرآن کو اہمیت نہ دے، قرآن سے فیصلہ نہ کرے، اپنی مرضی کا فیصلہ کرے، دوسری قانون سے دوسری جگہوں سے کرے، یا یہ دیکھے کہ قرآن میں فائدہ ہے قرآن کے فیصلے میں تو قرآن کے فیصلے کے لیے بھاگتا رہے، لیکن جیسے ہی اس کو پتہ چلے کہ قرآن کے فیصلے میں تو میرا ظاہری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر یہ بھاگ جاتا ہے، پھر قرآن کو بیچ میں نہیں لاتا۔ تو یہ کیسا مقصد ہو گیا؟ اسلام قرآن تو ہمارے لیے ہے، بظاہر ہمارے حق میں جائے یا خلاف جائے ہمارے فائدہ ہوگا، ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ چوتھا یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے معانی میں غور و فکر تدبر حاصل نہ کرے، یہ بھی اعراض ہے، منہ موڑنا ہے قرآن سے۔
کہ سیکھے ہی نہیں سرے سے قرآن کے معنی نہ سیکھے، مفہوم نہ سیکھے، جب تک یہ چیزیں معلوم نہ کریں، اس پر محنت نہ کرے، تو پھر اس کو قرآن کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح پانچواں یہ فرمایا قلبی امراض، جو دل کے امراض باطنی ہیں، غلط خصلتیں ہیں، اس کی شفا کے لیے قرآن سے جب تک کوئی فائدہ حاصل نہ کرے تو پھر قرآن کا مقصد کیا ہوا؟ تو اس لیے ان تمام باتوں پر اگر کوئی عمل کر رہا ہے اور ان تمام طریقوں سے قرآن کو سے فائدہ حاصل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ قرآن کریم اس کے کسی فائدے کا نہیں ہے، اور قیامت کے دن یہ قرآن ہی اس کے خلاف جائے گا، اور قرآن حجت اللہ کا حوالے کا۔ حدیث میں فرمایا قرآن یا تو آپ کے حق میں جائے گا قبر میں، قیامت میں، یا آپ کے خلاف جائے گا۔ تو جس نے یہ باتیں کی ہیں اس کے حق میں گواہی دے گا، اور جو نہیں کرتا ہے یہ باتیں، قرآن کے حق ادا نہیں کرے گا، تو یہی قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اسی طرح اب ہمارا حال کیا ہے وہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ تورات، انجیل، زبور اللہ نے ایک ہی مرتبہ میں نازل کی ہے، اور قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، ایسا کیوں ہے؟ قرآن کریم بھی ایک ساتھ نازل ہو جاتا، یا کوئی فرشتہ آسمان سے لے آتا ہمارے سامنے اور خانہ کعبہ بیت اللہ شریف میں رکھ کر یا ہمارے حوالے کر دیتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ہم مان لیتے۔ یہ انہوں نے ایک اور بہانہ بنا لیا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، قرآن کریم کو تدریجاً آہستہ آہستہ کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا ہے۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے معنی، اس کے مفہوم، اس کے مقاصد آہستہ آہستہ لوگ سمجھ لیں، آہستہ آہستہ لوگوں کو یاد ہو جائیں، جیسے جیسے جو واقعہ پیش آ رہا ہے اس واقعے کے مطابق قرآن کریم نازل ہوتا رہے اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہوتا رہے، یہ حکمتیں ہیں۔ اور اسی طرح اس کا اور سابقہ کتابوں کا فرق ظاہر ہے، وہ ایک مخصوص وقت کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے ہوتی تھی، یہ کتاب تو قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، اور اس لیے بھی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو، قلب مبارک کو بار بار منور کرنا تھا، بار بار روشن کرنا تھا۔ ایک ہی دفعہ میں اتار کر بات ختم ہو جاتی تو یہ بات اس میں نہ ہوتی۔ اس طرح اور بھی حکمتیں ہیں بہرحال۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حکمتوں کی بنیاد پر کیا ہے۔ تو یہ اعتراض فضول ہے مشرکین کا، بھئی اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، یا ایک ساتھ نازل کیا ہو، جو بھی ہو آپ کو تو ماننا چاہیے، قرآن ہے، اللہ کی کتاب تو ہے۔ اس بات سے وہ اللہ کی کتاب ہونے سے نہیں نکلتا، اللہ کی کتاب پھر بھی ہے۔ تو اس لیے بہرحال اسی طرح یہ ایک مثال بھی ہے نا، کہ جب بہت تیز بارش ہو جاتی ہے زمین کے اوپر، بہت تیز بارش، آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے نقصان ہوتا ہے، اس زمین کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، وہ پانی اس طرح جذب نہیں ہوتا۔ لیکن جب تھوڑی تھوڑی کر کے بارش ہو رہی ہوتی ہے آہستہ آہستہ، تو زمین کو فائدہ ملتا رہتا ہے، اور وہ اچھے طریقے سے وہاں سے فصلیں وغیرہ اگتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر قرآن کریم بھی ایک دم سے نازل ہو جاتا تو فوراً ساری چیزیں ایک دم سمجھ میں نہ آتی، لیکن جب آہستہ آہستہ نازل ہوا تو آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں میں اور عقل و فکر میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اور صحابہ کرام کے دلوں میں، سینوں میں بیٹھتا گیا، اس سے فائدہ حاصل زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، یہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوموں کا بھی اللہ نے پھر ذکر فرما دیا یہاں پہ۔ مقصد وہی ہوتا ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، کہ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے پرانے اقوام کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اللہ کے قدرت کے دلائل بھی بیان ہوتے ہیں۔ اس صورت میں جو سب سے آخر میں عمدہ جو چیز ہے نا، جو بیان ہوا ہے، یعنی جو اس صورت کی خصوصیت ہے، وہ ہے عباد الرحمن، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی صفات کیا ہے۔ بس وہ صفات آ جائیں تو اللہ کے ہاں، اللہ کی طرف سے ہم پر نیک ہونے کا اور اللہ کے صحیح بندے ہونے کا ٹھپا لگ جائے گا کہ یہ میرے بندے ہیں۔ وہ جو آخر میں ہے اس کا مختصر کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں میں ایک تو تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا نہیں سمجھتے، لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے، اور جاہل لوگوں سے منہ نہیں لگتے کہ بھائی کسی کے پلے ہر ایک کے ساتھ بحث کر رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اس چکر میں نہیں پڑتے۔ رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اور جہنم کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے گورا کہ ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے۔ اور جب کسی چیز کو اپنی رقم خرچ کرتے ہیں تو اعتدال میں، انروی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس میں فضول خرچی نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے۔ شرک سے مکمل اجتناب، یہ تو سب سے پہلے نمبر پر ہے، بہرحال ترتیب میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ قتل ناحق سے بچ کے رہنا، جو بھی حقوق العباد میں ایک قسم کا بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ زنا، بدکاری، فحش باتیں، ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بحیائی سے بچا کے رکھنا۔
یہ مومن کی نشانی، نیک بندوں کی نشانی۔ جھوٹ سے، جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچانا، جھوٹی گواہی کبھی بھی نہ دے، جب گواہی دینی بھی ہے تو سچی دے۔ اور اسی طرح فرمایا گانے باجے جتنی بھی یہ فضول چیزیں ہیں اور برائی کی مجلسیں ہیں جہاں لوگوں کے عیوب بیان ہوتے ہیں، جہاں فساد اور شرارت کی مجلسیں ہیں اور بے دینی کی مجلسیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اللہ کی کتاب سن کر اس سے اثر حاصل کریں، فائدہ حاصل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے اور اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، اور اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور اللہ کے یہ دعا مانگے کہ اللہ میری اولاد کو، میرے بیوی بچے کو میرے لیے قرۃ عین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، کہ اولاد بیوی بچے میرے لیے سکون کا باعث بنے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی بچے انسان کو کے لیے تباہی کا باعث بن جائیں، فساد کا باعث بن جائیں، بے سکونی کا باعث بن جائیں، نہیں، اس میں بھی اللہ سے خیر مانگے کہ یہ میری اولاد کو، میری بیوی بچوں کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے بتا دی کہ اگر یہ صفات آ جائیں تو وہ اللہ کے نیک بندے مومنین ہوں گے۔ یہ صفات دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا فرما دے۔ سورۃ الشعراء اس کے بعد ہے۔ سورۃ الشعراء کے اندر یہ ابتدا توسیم میم وہی حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اور یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جس سورت کے ابتدا میں یہ چیزیں ہوتی ہے، حروف ہوتے ہیں، فوراً اللہ کے کلام کی صفت اور تعریف اللہ نے کی ہے کہ میرا کلام جو ہے وہ اتنا اہم ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ قرآن کریم کی صورت میں اللہ نے ایک کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ مخالفین پھر وہی اعتراضات کیا کرتے تھے، تو ان کے سامنے جو نصیحت کی باتیں آتی تھی، ہدایت کی جو بھی بات آتی تھی، وہ اس سے خواہ مخواہ میں منہ موڑ لیتے تھے، اس کو مانتے نہیں تھے کہ بھئی اگر ہم نے ان باتوں کے پیچھے ہم پڑ گئے تو ہمارا جو ظاہری دنیا کا مقام ہے یہ تو ہم سے چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو عارضی چیزیں ہیں بھائی، اس میں کیا کرتے ہو، کیا ڈھونڈتے ہو، اصل تو اللہ کا کلام ہے اور اس کے نتیجے میں ملنے والا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیگر انبیاء کے ساتھ ساتھ اس صورت میں پھر ذکر کیا گیا ہے، اور ایک ترتیب سے، جیسے میں نے عرض کیا نا، مختلف جگہوں پر مختلف ترتیب سے اللہ نے ذکر کیا ہے، آگے پیچھے کر کے، کوئی واقعہ پہلے بیان ہوا، کوئی بعد میں بیان ہوا ان کی زندگی کا، تو یہ حکمت کی بات ہوتی ہے، انداز ہوتا ہے قرآن کریم۔ تو اس میں بھی یہی خلاصہ بیان ہوا کہ فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہاں پر گئے، پھر ان کی گفتگو ہوئی۔ تو جو گفتگو قرآن کریم نے ذکر کی ہے جو اس صورت میں ہے، اس میں یہ ہے کہ فرعون نے اپنے احسانات بتا دیے۔ پہلے فرعون نے کہا کہ میں نے تمہاری تربیت کی تھی، ان کے گھر میں پلے بڑے تھے، اور تم احسان جتانے کا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے تو میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے، پوری کی پوری قوم غلام ہے، تو اتنی سی بات سے جو ہے، اور تم نے کون سا اپنی مرضی سے کیا تھا، وہ تو اتفاق سے میں تمہارے گھر میں آ گیا تھا، مقصد یہ ہے بات کا، تو اللہ نے بھیج دیا تھا، اللہ نے وہ کام لینا تھا، تو اس نے کون سا، اس کو پتہ ہوتا کہ یہ موسیٰ ہے اور یہ بعد میں جا کر یہ بنے گا تو کہاں تربیت کرتا۔ تو اس نے انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرعون نے کہا کہ تمہارے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا تھا، یعنی ایک جو ہے فرد جرم عائد کر دی کہ تم سے تو یہ کام بھی ہوا تھا، تم کیسے مجھے تبلیغ کر رہے ہو، تم نے تو فلانا فلانا وہ کسی کو قتل کر دیا تھا، قبطی کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میں نے قصدن تو نہیں کیا تھا، غلطی کی بات تھی۔ اب کسی کو تپڑ یا گھونسا مارا جائے اور اس سے وہ مر جائے تو یہ تو ایک نادر، شاذ و نادر بات ہے، لہٰذا میں نے قصدن کیا نہیں، غلطی سے ہوا۔ فرعون نے کہا کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہو کہ رب العالمین کو تسلیم کرو، تو یہ کون ہے رب العالمین؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین وہ ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، اور ان دونوں میں اسی کا حکم، زمین اور آسمانوں کے اور بیچ میں ہر جگہ اس کا حکم چلتا ہے، اور تمہیں بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ فرعون سے کہا تمہارے باپ دادا کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، تو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، یہ سب کچھ یہ اللہ ہی کا تو کام ہے، وہی رب العالمین۔ اب یہ دعوت دے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو کہتے ہیں فرعون تو شروع میں ایسے ادھر ادھر کرتا رہا، اس کے پاس کوئی بات کا جواب تو تھا نہیں کہ کیا بہانہ کرے، اور پھر دھمکیوں پر اتر آیا، کہا کہ بھئی اگر تم میرے سامنے آؤ گے اور یہ باتیں کرو گے تو میں پھر تمہارے ساتھ یہ سلوک کروں گا اور تم لوگوں کے ساتھ تم کو اپنے راستے سے ہٹاؤں گا، تو کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی معجزات دکھا دی، لاٹھی زمین پر ڈال دی، وہ اژدہا بن گیا، اور پھر ہاتھ کو کپڑے سے باہر نکالا بغل سے تو وہ چمک رہا تھا۔
تو اتنا چمکا کہ فرعون اور اس کے لشکر وہ درباریوں کی آنکھیں اس سے چندیا گئی کہ وہ اتنی روشنی اس میں آ گئی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیز تو ہر انسان نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ تو اس نے کیا کہا، جواب نہیں بنا تو کہا کہ یہ تم جادوگر ہو، یہ تم جادو کر رہے ہو۔ اس زمانے میں جادو کا بہت بڑا چرچا ہوا کرتا تھا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جس زمانے میں جو لوگ جس طرح کی چیزوں کا چرچا ہوتا ہے نا، پیغمبر کو بھی وہی چیز، وہی خصوصیت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور ان سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہوا کہ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی یہ جادو ہے تو اس کا فیصلہ ہو جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، کسی دن ہم کوئی میلہ وغیرہ لگا کے جہاں جو دن ہوگا ہمارے تہوار کا، اس دن سب کو جمع کریں گے۔ اب سب کو جمع کیا گیا اور پھر اسی طرح انہوں نے بھی، جادوگروں نے اپنے رسیاں وغیرہ ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اژدہا وہ ڈالا، جو لاٹھی تھی عصا، تو وہ اژدہا بن گئی اور اس سے جو ہے وہ سارے کے سارے سانپوں کو ہڑپ کر گئی جو انہوں نے بنائے تھے۔ اور وہ بھی یخیل الیہ من سحرہم، وہ ایک خیالی چیز تھی جس کو ہم نظر بندی کہتے ہیں۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ واقعی وہ سانپ بن رہے تھے، وہ ایک نظر آ رہے تھے لوگوں کو کہ یہ سانپ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا سے جو بنتا تھا اژدہا وہ حقیقی ہوتا تھا، چنانچہ اس نے اٹھ کر سب کو کھا لیا، ختم کر دیا ان کے سامنے۔ تو ان کا وہ معجزہ جو اللہ کا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر، وہ غالب آ گیا۔ تو بہرحال اب اس کے بعد تو فرعون کے پاس کچھ نہیں رہا اور جادوگر ایمان بھی لے آئے۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ جادوگروں نے دیکھا تو اب ہر آدمی اپنے فن کے آدمی کو سمجھتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر کو پکڑ سکتا ہے، انجینئر کو پکڑ سکتا ہے، اور جو جس چیز میں ماہر ہے نا وہ اسی شخص کو پکڑ سکتا ہے کہ یہ دوسرا والا کتنا ماہر ہے۔ اپنی فیلڈ کے آدمی کو انسان اچھا سمجھتا ہے، اچھی طرح سمجھتا ہے۔ تو اب یہاں جادوگروں کو تو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو جو کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، بھائی ہم نے کیا یہ تو جادو ہے، وہ جادو نہیں۔ تو وہ ایمان لے آئے۔ اب فرعون کے لیے مسئلہ بن گیا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ اب تو اس کی رسوائی ہو رہی ہے۔ تو پھر بہرحال اس نے کہا کہ اب تو میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، تمہیں پھانسی دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا اور قتل کروں گا۔ تو یہ سب کی سب باتیں جو ہیں وہ انہوں نے اس نے کر دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے بالآخر راتوں رات جو ہے ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لے کر اپنی قوم کو وہاں سے لے کے نکلے۔ پھر ان کو بعد میں پتہ چلا تو وہ بھی پیچھے پیچھے آ گیا، اور پھر وہی ہے کہ وہ رستے اس سے گزرے دریا سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تو نکل گئی، وہ اللہ نے 12 رستے بنا دیے، اور جب یہ لوگ آئے پیچھے اور بیچ میں سمندر کے دریا کے اندر آئے، ایک طرف لشکر فرعون کا اندر گیا اور دوسری طرف سے نکلا نہیں تھا، تو اللہ نے وہ کھول دیا، وہ راستے سب بند کر دیے، اور دریا آیا سب کے سب کو غرق کر دیا گیا۔ تو اور بعد میں اس کو نشان عبرت بنایا گیا، آج بھی اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری لاش کو عبرت بناؤں گا، اور اس وقت لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ بعد میں ان کی لاش کو باہر پھینکا گیا اور لوگوں نے دیکھا، لوگوں کو یقین آ گیا۔ لیکن اب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کا مقصد وہ بھی ہے، یہ بھی ہے کہ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، یہ پھر سورت کے اندر آتا ہے ابتدا میں سورت یونس میں، کہ آپ یہ تمہارے بدن جو ہے نا، اس بدن کو میں محفوظ کر کے رکھوں گا، نجات دوں گا، یعنی بدن تمہارا بچا رہے گا، جان تو تمہاری چلی جائے گی، لیکن یہ میں بعد کے لوگوں کے لیے نصیحت بناؤں گا۔ اور اب یہ نصیحت عبرت موجود ہے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا آج اس کی لاش پڑی ہوئی، وہ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اس کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آیا اس میں کہ ان کے والد آزر جو تھے وہ اور ان کی قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی، تو اس میں بھی وہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کو دعوت دی کہ ایسا کرو کہ دیکھو اللہ کی صفات بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خالق ہے، وہ ہدایت دینے والا خالق ہے اور رازق ہے، بیماریوں سے شفا اللہ ہی دیتا ہے، موت زندگی سب اسی کے ہاتھ میں ہے، دنیا و آخرت میں انسان کے جو گناہ معاف کرنے والا وہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور انہوں نے پھر 5 دعائیں بھی کی۔ دعائیں یہ کی کہ اللہ مجھے فہم و علم عطا فرما، لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما، اور مجھے جنت میں جگہ عطا فرما، میرے والد کو معاف کر دے، یہ دعا تھی۔ لیکن یہ اس وقت تھی جب ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے والد کفر پر ہمیشہ قائم رہیں گے، لیکن جب بعد میں پتہ چلا تو پھر اللہ نے منع فرما دیا کہ ان کے لیے دعا نہ کریں، اور یہ بھی دعا کی کہ مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے بہرحال۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کر دیا، 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اکثریت نے، صرف چند لوگوں کے سوا۔
تو چنانچہ سب کو غرق کر دیا گیا طوفان نوح کے اندر۔ اس سے عبرت کیا ملتی ہے کہ بھئی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے، اور آپ اپنی محنت کریں گے، ہم اپنی محنت کریں گے جس طرح انبیاء کرام نے کی، باقی نتیجہ جو ہے وہ ہم اللہ پر چھوڑیں گے، نتیجہ جیسے بھی ہو اس میں ہمارا کوئی قصور۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی تقریریں کرتے ہیں، مولوی بیانات کرتے ہیں، لوگ پھر بھی دین کے خلاف چلتے ہیں، تو بھئی یہ اس میں مولوی کا قصور نہیں ہے، بیان کرنے والے کا قصور نہیں ہے، لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ نصیحت کر رہے ہیں اور لوگ پھر بھی ہدایت پہ نہیں آتے، تو اس میں تب نصیحت کرنے والے، تبلیغ کرنے والوں کا، دعوت دینے والوں کا قصور نہیں ہے، بیانات کرنے والوں کا، یہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ اللہ جانے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے نہ دے۔ انبیاء کرام نے بھی اتنی لمبی لمبی محنتیں کی، لیکن بہت سے لوگ ایمان نہ لائے، تو کیا نعوذ باللہ اس میں ہم انبیاء کرام کو قصور مانیں گے؟ نہیں، انہوں نے اپنی محنت کی، ہم تو چلیں پھر بھی قصوروار ہیں، ہم اس طرح کی محنت تو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال نتیجہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کون کس قدر کس کو فائدہ ہوتا ہے اور کس قدر نہیں ہوتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ یعنی جو بھی بات کر رہا ہے، یا آپ ہیں یا ہم ہیں، آپ کسی کو نصیحت کریں، وہ مانے یا نہ مانے اس کی مرضی، وہ اللہ جانے گا اس کے ساتھ۔ حضرت حود علیہ السلام کا واقعہ، جو قوم عاد کے نبی تھے، وہ ان کے بارے میں مشہور ہے، قرآن کریم میں بھی ہے کہ وہ بڑے جسمانی حساب سے اور مالی حساب سے بڑے طاقتور، تناور، بڑے بڑے قد، درختوں جیسے ان کے قد، تو ان کو بھی دعوت دی گئی، انہوں نے اپنی طاقتوں میں کے نشے میں آ کر ٹکرا دیا کہ عذاب کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا ہوگا، ہم تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہمارے سامنے تو کوئی بھی نہیں ٹک سکتا، کیا عذاب آئے گا۔ وہ اپنے عذابوں سے، اللہ نے ان پر عذاب بھی ایسا نازل کیا کہ ہوا ایسی آئی، سب اڑا کے لے گئی، کہ اب جو ہے تم اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتے ہو، تم اللہ کے سامنے اتنی سی چیز ہے جو نظر بھی نہیں آتی، اس نے تم سب کو ختم کر دیا۔ تو اس لیے بہرحال انہوں نے محلات بڑے بڑے تعمیر کیے، تعمیرات میں بڑے ماہر تھے، آج بھی آثار قدیمہ میں ان کے وہ بنائی ہوئی جگہیں ان کے ترتیب میں ملتی ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ ان چیزوں کا انجام کوئی اچھا نہیں ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بھی آ گیا کہ ان کے پاس بھی مادی وسائل، رزق کی فراوانی، یہ چیزیں بہت تھی، سبز باغات اور یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، تو زلزلہ ایسا آیا کہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ ناشکری کا انجام ان کا بڑا خراب ہوا۔ وہ اونٹی کے ساتھ انہوں نے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹی کے ساتھ جو انہوں نے ظلم زیادتی کی، تو ان کا اس پر یہ عذاب آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی فسق و فجور اور بے حیائی میں مبتلا ہو گئی، بدکاری میں مبتلا ہو گئی، شہوت میں مبتلا ہو گئی، اور فرمایا کہ ایسا عمل بدکاری والا کرتے تھے جو ان سے پہلے، یعنی مردوں سے، جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا، تو اس میں وہ مبتلا ہوئے، اس پر دعوت پیغمبر کی آئی، انہوں نے نہیں مانا، اور تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ان کی پوری بستی کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا اور سب کے سب کو ختم کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ اس میں بھی نشانی ہے کہ اکثر لوگ ایمان لانے والے ہیں نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، بڑے بڑے باغات، میٹھے پانی کے چشمے، لیکن یہ جتنے ان کو اللہ نے نعمتیں دی نا، یہ نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ تو پھر ان میں کیا تھا، ہر قوم میں جو ہے نا کوئی خاص بات بھی ہوتی تھی، اور وہ خاص باتیں ساری کی ساری آج کل ہم میں آ گئی، اللہ معاف کرے۔ ان میں تو ایک ایک بات تھی نا، ہمارے ہاں تو سب جمع ہو گئی، اب تو اس قوم میں تو سب ہی آ گئی۔ وہ کیا کرتے تھے، حقوق العباد کے معاملے میں ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، جو آج کل نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں، اس سے زیادہ پتہ نہیں وہ کس طرح کرتے ہوں گے، ہم تو عجیب عجیب طریقوں سے اور نخروں سے کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے پیغمبر نے ان کو سمجھایا کہ اس چیز ایسا نہ کرو، حقوق العباد میں گڑبڑ نہ کرو، جس کا حق ہے پورا دو، اور لینا ہے تو پورا لو، بات ختم ہو گئی، کیوں فرق کرتے ہو اس میں؟ تو انہوں نے نہیں مانا، تو ان پر بھی جو ہے وہ بارش آئی، اور بارش ایسی آئی کہ سخت گرمی کا موسم تھا، اور بادل آ گئے، یہ بڑے خوش ہو گئے کہ بڑی اچھی بارش آنے والی ہے، چلو سب اس کے نیچے جمع ہو گئے، اور جب آئے تو ان کی اس سے جو ہے آگ برسنے لگی، اور زلزلہ بھی آیا، سب کے سب ختم ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعے میں یہ آتا ہے کہ دیکھیے، حقوق العباد کا غصب کرنا بہت خطرناک بات ہوتی ہے، اور جو ہمارے ہاں اس میں سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حقوق العباد میں ہم گڑبڑ کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی خطرے کی باتیں ہیں، ان پر بھی عذاب آیا، تو ہم پر بھی پھر اس طرح کے، اگر ایک دم ختم کرنے والا عذاب اگرچہ نہ آئے، لیکن یہ ہے کہ پھر کسی نہ کسی صورت میں ہم پر عذاب آتا رہتا ہے۔ جو ہمارے مسائل ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، تو اس لیے یہ سب کی سب باتیں جو ہیں، اس صورت میں یہ سارے انبیاء کرام کے واقعات ذکر فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ تو بہرحال اس میں خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر کی دعوت اور ان کا پیغام جن لوگوں نے نہیں مانا ہے، ان کا انجام ہمیشہ خراب ہوا ہے، لہذا اپنی کمی کوتاہی کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جتنا ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اپنی اصلاح کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہماری بخشش فرمائے، اور جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، نیک اعمال کے ساتھ اس کو ہم یہ باقی جو دن ہے اس کو گزاریں، دعاؤں کے ساتھ اور نیک اعمال کے اہتمام کے ساتھ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے اس سے اصلاح ہوگی، اور ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور اللہ کا قرب جتنا حاصل ہوگا اتنا ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین برحمتک یا